السلام علیکم دوستو. آج کچھ بات ہو جائے سب سے پہلے ان خطرات کی جو موجودہ حکومت کو آنے والے ہفتوں میں درپیش ہو سکتے ہیں. بشرا بی بی کی ضمانت پہ رہائی اور بلاول زرداری نے کس طرح قاضی فیضیسہ صاحب کا بھانڈا پھوڑا. سب سے پہلے تو بات کریں کہ بلاول زرداری نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ نہ ہوتے بطور چیف جسٹس تو 26ویں ترمیم ممکن نہ ہوتی. جی انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ جو آئین کے آرٹیکل 63A جس کا تعلق فلور کراسنگ سے ہے، اس کی تشریح اگر قاضی فیض عیسیٰ اور ان کے دو ساتھی جج نہ کرتے تو پھر 26ویں ترمیم میں جو منحرف اراکین ہیں دوسری جماعتوں کے، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے تھے. تو اس طرح انہوں نے راہ ہموار کی قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہ لوگ منحرف ہو جائیں پی ٹی آئی سے، بلوچستان نیشنل پارٹی سے، اور حکومت کا ساتھ دیں، ان کے ووٹ بھی شمار ہوں گے. تو اس طرح بلاول زرداری نے قاضی فیض عیسیٰ کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ واقعی موجودہ حکمران کوalition کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے سہولت کار تھے. اب بات آ گئی آج بشرا بی بی کی. فائنلی ان کی ضمانت ہوئی 9 مہینے کے بعد. وہ پہلے بنی گالا اور وہیں سے پھر ایک لحاظ سے پراسرار انداز میں پشاور پہنچ گئی، جہاں پہ وہ چیف منسٹر ہاؤس کی ایک انیکسی میں قیام کریں گی. اب اس سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دن پہلے کوئی 62 کے قریب امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے 62 ارکان نے صدر جوزف بائیڈن کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ پاکستان میں حقوق انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہیں اور عمران خان کی مسلسل نظر بندی ہے، اس کے حوالے سے کچھ کریں. بڑا ایک زوردار قسم کا خط ہے جو کہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کے کانگریس مین نے، سینیٹرز نے جس پہ دستخط کیے ہیں. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جولائی میں بھی ایوان نمائندگان کی تقریباً متفقہ ایک قرارداد تھی جس میں پاکستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور ان کا نوٹس لینے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو جناب پہلے تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اب میزبان ہوں گے بشرا بی بی کے، جو کہ آج پشاور پہنچی اور بتایا گیا ہے کہ وہیں پہ قیام کریں گی. اس سے بہت ساری کنسپریسی تھیریز سامنے آئی ہیں. کئی لوگوں کو ابھی یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ علی امین گنڈاپور بطور چیف منسٹر پہلے ہی سے کمپرومائز تھے. ان کی تال میل جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ کہ وہ جی ایچ کیو کے قریب رہ کر کام کر رہے ہیں اور یوں وہ کمپرومائزڈ ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے بھی مختلف ایجنسیوں کے ذرائع سے یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ بھی دراصل عمران خان کو یہاں تک پہنچانے، اس موجودہ حالات میں پہنچانے کی ذمہ دار ہیں، اور دونوں اب مل کے پی ٹی آئی کے لیے کچھ کریں گے یا پھر جی ایچ کیو اور عمران خان کے درمیان جو رابطہ کاری کا کام سر انجام دیں گے. یہ وہ چمے گوئیاں ہیں جو کہ اس وقت ہو رہی ہیں، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بہت سارے لوگ شاکی ہیں کہ 2 مرتبہ وہ ڈی چوک آئے اسلام آباد پہ مارچ کرنے کی انہوں نے دھمکی دی، مارچ کو لیڈ بھی کیا، اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا بشرا بی بی علی امین گنڈاپور کے ذریعے عمران خان کے ساتھ وہ رابطہ کاری، وہ پیغام رسانی کریں گی جو کہ دراصل عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے جا رہی ہے. کیا علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے ذریعے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ عمران خان کی 2 بہنیں بھی اس وقت مختلف الزامات کے تحت جیل میں ہیں. کیا وہ لوگ جو کہ اگر کوئی فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں بشرا بی بی یا عمران خان سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ سیاسی طور پہ سروائیو کر پائیں گے؟ اور اگر بشرا بی بی کے بعد اب جلد ہی عمران خان بھی ضمانت پر باہر آ گئے تو کیا پھر بھی پارٹی تقسیم ہوگی؟ بہت بڑا سوال ہے. اب ان مفروضوں سے ہٹ کر اب غور کریں اس خط پر جو کہ 62 ڈیموکریٹک پارٹی ارکان نے صدر جو بائیڈن کو لکھا ہے. کیا یہ ایک وارننگ ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جولائی میں
کانگریس مین نے تقریباً 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ لوگوں نے خط لکھا تھا، کوئی ملتا جلتا، لیکن اب تو باقاعدہ اس وقت ایک قرارداد تھی، اب ایک باقاعدہ خط لکھ دیا گیا ہے صدر جو بائیڈن کو، اگرچہ ان کے اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، 5 نومبر کو انتخاب ہونا ہے، امریکی صدارتی انتخاب ہونا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ 23 جولائی کو کوئی تقریباً 2 درجن کے قریب برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا ایک قرارداد کے ذریعے۔ اب جو تازہ ترین جو خط لکھا گیا ہے ڈیموکریٹک ارکان پارلیمنٹ کی طرف سے صدر جو بائیڈن کو، اس میں 6 نکات ہیں، اور 5 تو اس میں انتہائی اہم ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان سے ہے۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک کانگریس مین ہیں گریگ سیزر، یہ ساری ان کی کوششیں ہیں، ان کے ارد گرد بہت سارے پاکستانی امریکنز ہیں، مختلف بڑی ریاستوں میں رہنے والے، یہ ان تمام لوگوں کی شبانہ روز جو سرگرمیاں تھیں، محنت تھی، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ تو اس خط میں 62 کانگریس مین سینیٹرز نے کچھ سوالات کیے ہیں امریکی حکومت سے، صدر جو بائیڈن سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے غیر جمہوری اقدامات اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے رد عمل میں امریکہ کی پاکستان کے بارے میں پالیسی میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ سیاسی قیدیوں کی آزادی کے لیے امریکی انتظامیہ کیا کوئی اثر و نفوذ رکھتی ہے پاکستان میں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا حقوق انسانی اور جمہوری آزادیوں کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو دور کرنے کے لیے امریکی حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہے، یعنی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے امریکی حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک اور سوال کہ جو پاکستانی اشرافیہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں پاکستان میں، ان کے لیے ویزوں پر پابندیوں اور ان کے اثاثے ضبط کرنے یا منجمد کرنے کے حوالے سے امریکی حکومت کیا کر رہی ہے۔ ایک اور سوال جو کہ بڑا اہم ہے، انتہائی اہم سوال ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ براہ راست افواج، پاکستان کی مسلح افواج سے متعلق ہے کہ کیا امریکی حکومت پاکستان کے ان فوجی اور انٹیلیجنس حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے جن پر جمہوری اصولوں اور حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے قابل اعتماد الزامات ہیں۔ اسی نوعیت کے سوالات کینیڈا کی پارلیمان میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اور لگتا یہ کہ کچھ عرصے میں اسی قسم کا خط یا اسی قسم کی قرارداد کینیڈا کی پارلیمنٹ سے بھی منظور ہو کے سامنے آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قد نظر اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ اگر اتنی ہی تعداد میں یعنی 50 60 62 کے قریب ریپبلکن کانگریسمین نے، سینیٹرز نے بھی کچھ یہی سوالات اٹھا دیے، تو پھر اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد اور GHQ اس کی مزاحمت کر سکیں گے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب پاکستان کی مالی لائف لائن IMF کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی ہم $1 ارب کے لیے IMF کے محتاج ہیں، اور وہاں پہ اگر راہ ہموار ہوئی ہے پاکستان کے لیے قرضوں کی، تو وہ واشنگٹن کی خوشنودی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم واشنگٹن اس وقت موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ اب کب تک ہے، اور جس طرح ڈیموکریٹک خود حکمران جماعت کے ارکان کانگریس نے یہ خط لکھا ہے صدر بائیڈن کو، اور آئندہ یہ تعداد کتنی بڑھتی ہے اور اس میں ریپبلکن کتنے شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس کا بھی براہ راست اثر پاکستان کے حوالے سے IMF کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ یا پھر بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ واشنگٹن سے ممکنہ فون کال اور دونوں پارٹیوں کی طرف سے اعتراضات، مطالبات کی پیش بندی کے طور پہ ہوئی ہے، تاکہ 5 نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے یا اس کے فوراً بعد عمران خان کی ضمانت پر رہائی کی راہ ہموار ہو سکے۔ اب بہت سارے دائرے سے سوالات ہیں جو کہ اس وقت گردش میں ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ تازہ ترین حکم کہ شوکت خانم ہسپتال کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے ڈاکٹر فیصل سلطان سمیت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹروں کا ایک پینل بنایا جائے جو کہ
عمران خان کا طبی معائنہ کرے، کیونکہ یہ درخواست خود عمران خان نے موو کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کامران شاہد جو اینکر ہیں دنیا ٹی وی کے، اور فیصل وابڈا، ان دونوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، بلکہ دونوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. ان دونوں کے درمیان ایک کریڈٹ کی جنگ جاری ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے 2 دن پہلے دونوں نے بلکہ ملتی جلتی بات کہی کہ یہ پیشگوئی کی تھی اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہ بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی. اور بلکہ فیصل وابڈا نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلاتا. آج کا ان کا تازہ ترین بیان ہے، اور میں نے پیشگوئی کر دی تھی کہ بشرا بی بی جلد ہی رہا ہو جائیں گی. اور عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر جو 29 تاریخ تک پابندی ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ ان کے وکلاء کی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع ہو جائیں گی. تو آج یعنی 24 اکتوبر کو بھی ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی عمران خان کی، جس کے حوالے سے فیصل چودھری اور شعیب شاہین اور سلمان اکرم راجہ نے کافی میڈیا کو آگاہ بھی کیا. تو اب یہ بہرحال کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ فیصل وابڈا اور کامران شاہد، ان کی معلومات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، ان کے تجزیے کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اور اسی کانٹیکس میں انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ آنے والے 3-4-5 ہفتوں میں عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. تو اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بہت بہت شکریہ.